بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں حکایات کے سلسلے میں آج جو حکایت میں پیش کروں گی وہ سبحان تیری قدرت کے عنوان سے ہے۔ اب ایک ایسی حکایت پیش کی جاتی ہے جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ اور ایک گاؤں میں ایک مؤذن تھا، اس کی دل خراش آواز سے سب نالاں تھے، مگر مؤذن کو خوش فہمی تھی کہ اس کی آواز بے حد سریلی اور میٹھی ہے۔ جب وہ اذان دیتا، سننے والے اپنا سر تھام لیتے، معصوم بچے ماؤں سے لپٹ جاتے، راہگیر کانوں میں انگلیاں دے لیتے، غرض مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچے اس کی کرخت آواز سے پریشان ہو جاتے تھے۔ اہل محلہ نے بارہا اسے نرمی سے سمجھایا کہ تیری آواز اس قابل نہیں کہ تو اذان دے دے۔ ایسی بھیانک آواز سے اذان دینا شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ محلے والوں کی جان اس سے عذاب میں تھی، سننے والوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھیں، سروں میں درد ہونے لگتا تھا۔ آخر تنگ آ کر سب نے صلاح و مشورہ کیا، کسی طریقے سے اسے مسجد سے فارغ کر دینا چاہیے۔ سب نے دل کھول کر مؤذن صاحب کی مالی خدمت کی اور عرض کرنے لگے، ہم آپ کے لہن داؤدی سے بہت مستفیض ہوئے، آپ نے بہت خدمت کی ہے، اب کچھ عرصہ آرام کیجیے۔ ایک دفعہ قافلہ مکہ معظمہ جا رہا تھا۔ مؤذن صاحب حج کی سعادت کرنے کے لیے اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ سفر کی پہلی منزل میں قافلہ ایک ایسی بستی کے قریب جا کر رکا جس میں زیادہ آبادی کافروں کی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے اللہ کا نام لے کر اذان دینی شروع کر دی۔ آواز ایسی کرخت نکالی کہ قبروں سے مردے بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ قافلے والے ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کافر ہاتھ میں شمع لیے مٹھائی اور قیمتی جوڑا کپڑوں کا لے کر آیا اور قافلے کے اندر آتے ہی پوچھنے لگا، وہ مؤذن کہاں ہے جس کی آواز سے ہمیں حیات نو ملی؟ قافلے والوں کو اس کی یہ بات سن کر حیرت ہوئی۔ کافر مسکرا کر کہنے لگا، میں شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا ہوں۔ کافر کہنے لگا، میری اکلوتی لڑکی نے نہایت ہی حسین و جمیل اور نازک دماغ ہے، مدت سے اس کی آرزو تھی کہ مسلمان ہو جائے۔ ہم اسے برابر سمجھاتے رہے کہ یہ خیال چھوڑ دے، اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑ، مگر اسے کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی تھی۔ اسلام کی محبت اس کے دل میں جاں گزیں ہو چکی تھی۔ اس سبب میں ہمیشہ پریشان اور خوف زدہ رہتا تھا، مگر آج مؤذن کی آواز نے وہ کام کر دکھایا جو ہزار نصیحتیں بھی نہ دکھا سکیں۔ لڑکی نے مؤذن صاحب کی آواز سن کر پوچھا، یہ مکروہ آواز کیسی ہے جو کانوں میں آ رہی ہے اور دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی ہے؟ اس کی ماں نے جواب دیا، یہ اذان کی آواز ہے، مسلمان میں نماز کی اطلاع دینے کا یہی طریقہ مقرر ہے۔ اس کے بعد میری لڑکی نے مجھ سے یہی سوال کیا، میں نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ واقعی مسلمانوں کی اذان کی آواز ہے۔ اسے یقین آتے ہی خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہمارا دل سرد ہو گیا۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا وہ اسلام قبول نہیں کرے گی۔ ہم تشویش و عذاب سے چھوٹ گئے، ہمیں واقعی اس کی آواز سے راحت پہنچی۔ اب میں اس مؤذن کا احسان مند ہوں اور شکریہ کے طور پر یہ نذرانہ اس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کافر مؤذن سے بغل گیر ہو کر دعائیں دینے لگا اور کہنے لگا، جناب آپ میرے محسن ہیں، آپ نے آج وہ احسان مجھ پر کیا ہے کہ ساری زندگی آپ کا غلام رہوں گا۔ اگر میرے قبضے میں کسی ملک کی بادشاہت ہوتی تو آپ کو اشرفیاں تول کر دیتا۔ درس حیات، آواز حق بلند کرنا یعنی تبلیغ دین کرنا بھی مناسب لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج کی اسی حکایات اور اسی درس حیات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ناظرین، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا تاکہ میں اس نئے کام کو جاری رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔